اس وقت پاکستان میں خانہ جنگی والی صورتحال ہے۔ یہ وہ والی خانہ جنگی تو نہیں جس میں عوام ایک دوسرے کے خلاف سڑکوں اور بازاروں میں نکل آتے۔ یہ خانہ جنگی وہ ہے جو کہ حکومت اور سپریم کورٹ کے ہتھوڑا گروپ کے عمرانی ونگ کے درمیان اس وقت سے جاری ہے جب ایک 2 نمبر خان کو حکومت سے فارغ کیا گیا۔ اس فراغت کے لیے گو کہ عدم اعتماد والا آئینی راستہ اختیار کیا گیا، لیکن خان اور خان کے لیے خانہ جنگی کرنے والے ججز کے لیے پاکستان کا آئین اور قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے وہ اس عمرانی بے دخلی کے خلاف پہلے دن سے ہی ہتھوڑے لے کر عدالتوں میں انصاف کا سر کچل رہے ہیں۔ خان کی محبت میں حکومت سے خانہ جنگی کے جنون میں مبتلا ججز کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ سارے ڈرامے کا پروڈیوسر کون ہے، لیکن ان کے اندر اور ان کے ہتھوڑے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس پروڈیوسر کے خلاف کوئی کارروائی کھل کر سکیں۔ بعض اوقات اشاروں کنایوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرتے جس سے اس ڈرامہ پروڈیوسر کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے۔ عمرانی ہتھوڑا ونگ کے یہ ججز بس ان سیاسی اداکاروں کے خلاف فیصلے دیتے رہتے ہیں جو کہ معقول معاوضے پر اس ڈرامہ پروڈیوسر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان فیصلوں سے ان سیاسی اداکاروں کے لیے کام کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے، لیکن انہیں چونکہ ایک طرف تو معقول معاوضہ مل رہا ہے، دوسرا انہیں یہ بھی خوف ہے کہ اگر انہوں نے اس جرنیلی ڈرامے میں کام کرنے سے انکار کر دیا تو ڈرامہ پروڈیوسر ایک بار پھر اسی خان کو ڈرامے میں کاسٹ کر لے گا، اور ان کا یہ خوف بجا ہے کیونکہ خان نے بڑی مہارت سے یہ تاثر بنا رکھا ہے کہ اس کے اور ڈرامہ پروڈیوسر کے درمیان بات چیت چل رہی ہے اور کسی بھی وقت وہ دوبارہ اسٹیج پر واپس بلایا جا سکتا ہے۔ موجودہ سیاسی اداکاروں کو یہ ڈر بھی ہے کہ اگر یہ حکومت سے نکل گئے تو پھر نہ صرف ججز کی مدد سے خانہ جنگی کروانے والا خان طاقتور ہو جائے گا، بلکہ اسے عمرانی ہتھوڑا ونگ کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی، اور یہ ہتھوڑا گروپ جو کہ اس وقت بھی سیاسی اداکاروں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، یہ خان کی حکومت میں آنے کے بعد تو اپنے ہتھوڑے سے ان کو کچل کر رکھ دے گا۔ حال ہی میں خانہ جنگی کے جنون میں مبتلا ججز نے خان کو پارلیمنٹ میں اکثریت دلوانے کے لیے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک اکثریتی فیصلہ دیا۔ یہ فیصلہ اپنے اندر بہت سے تضادات رکھتا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران پرست ججز نے اپنے پارٹی مفاد کے لیے پاکستان کے آئین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی، لیکن کیا کیا جائے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے فل بینچ کا اکثریتی فیصلہ ہے۔ اصولاً تو اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ڈرامہ پروڈیوسر اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے اداکاروں کو یہ فیصلہ وارا نہیں کھاتا، اس لیے دونوں نے طے کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل نہیں ہوگا۔ اسی حکمت عملی کے تحت ایک طرف حکومت نے سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے رجوع کر رکھا ہے، اور دوسری طرف ایسی قانون سازی شروع کر دی ہے جس سے عمران پرست ججز کے لیے اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا ناممکن ہو جائے گا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیمی بل 2024 پیش کر دیا گیا، جس کے مطابق آزاد حیثیت سے انتخاب جیتنے والا رکن مقررہ مدت یعنی 3 دن کے بعد کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی کوئی رکن اپنے اس پارٹی وابستگی والے اقرار نامے کو تبدیل کر سکے گا جو اس نے پہلے سے جمع کروا رکھا ہوگا۔ اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس پارٹی نے مخصوص نشستوں والی فہرست جمع نہیں کروائی ہوگی اسے یہ نشستیں نہیں دی جا سکیں گی۔ عمرانی ارکان اسمبلی کے شور شرابے کے باوجود یہ بل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور جلد ہی یہ بل پاس بھی ہو جائے گا، کیونکہ قومی اسمبلی میں نہ تو ہتھوڑا گروپ کے عمرانی ونگ کی کوئی نمائندگی ہے اور نہ ہی عمران نیازی کے چیلوں کی اکثریت۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد ملک میں چین ہی چین ہو جائے گا اور ہتھوڑا گروپ کے عمرانی ونگ اور حکومت کے درمیان جاری خانہ جنگی ختم ہو جائے گی؟ تو جواب اس کا ہے کہ ہرگز نہیں، کیونکہ عمرانی ہتھوڑا گروپ کا ماضی گواہ ہے کہ یہ اس بل پر بھی پہلے کی طرح اتنا بل بلائیں گے کہ حکومت کو بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ اس سے پہلے بھی قومی اسمبلی نے کئی بل پاس کیے، لیکن ہتھوڑا گروپ کے عمرانی ونگ نے ان پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا۔ یہ گروپ اس بار بھی مزاحمت کرے گا۔ پی ٹی آئی اس ترمیمی بل کے خلاف قومی اسمبلی میں تو کچھ نہیں کر پائے گی، لیکن اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گی اور وہاں پر
خانہ جنگی کے جنون میں مبتلا ججز اس درخواست پر گڈ ٹو سی یو کہنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ گو کہ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، لیکن وہ اپنی ہی بنائی ہوئی کمیٹی کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں۔ نہ وہ پہلے پاکستان کے آئین کو ان ججز کی اجتماعی زیادتی سے بچا سکے ہیں اور نہ اس بار بچا پائیں گے، اور یوں حکومت اور ہتھوڑا گروپ کے عمرانی ونگ کے درمیان خانہ جنگی چلتی رہے گی، اور اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک وہ فریق المعروف ڈرامہ پروڈیوسر جس کی وجہ سے یہ خانہ جنگی شروع ہوئی تھی، وہ کسی ایک فریق کے حق میں اپنی بندوقیں لے کر میدان میں نہیں نکلتا۔